جہاں ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں نا ناظرین، جہاں ہم رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنے آنسوؤں کو بہا کر اس کی رحمت کو تلاش کر رہے ہیں، جہاں ہم دن رات اس کو پکار رہے ہیں اور اس سے عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہم پر کرم فرما دے، وہاں ایک کام ناظرین اور کریں، اور وہ انتہائی اہم کام میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ مجھے بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت توجہ کے ساتھ، اور جو بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اس میں یہ مت سمجھیے گا میں کوئی آپ کو لالچ دے رہا ہوں، لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ میں سے کون ہے ناظرین، یا کون کون ہے جو یہ چاہتا ہو کہ جنت میں میرا بہت ہی اونچا محل ہو؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں اس وقت جو ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، کون کون ہے جو مجھے سن رہے ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی کے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کے دل میں یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے، یہ طلب ہے کہ جنت میں ہمارا بہت بڑا سا محل ہو۔ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داخل جنت کر دے اور ہمارا ایک بہت بڑا سا محل جنت کے اندر ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسی بات ہے نا؟ اچھا، اب سنیے، جب ایسی بات ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بہت محنت نہیں کرنی ہے آپ کو۔ میں آپ کو ایک ایسا آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ داخل جنت بھی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، ذہن میں رکھیے گا، میری تو کیا اوقات ہے، میں تو خود اپنی فکر کر رہا ہوں، میں تو وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہوئی ہے ناظرین، اور وہ بات ایسی ہے کہ جس پر اگر آپ نے منوان عمل کر لیا انشاءاللہ، تو پھر میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ قول اس لیے کہ سچا بھی ہے اور حق بھی ہے، اور ہوگا وہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیسی بات ہے ناظرین؟ اب سنیے ذرا توجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر بہت اونچے اونچے سے محل دیکھتے ہیں، بہت اونچے اونچے سے محل دیکھتے ہیں۔ جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، یہ محل کس کے ہیں؟ جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل ان لوگوں کے ہیں جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ بہترین گھوٹ ہے غصے کو پی لینا، جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز لوگ اپنے حساب کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے تو ایک منادی پکار کے کہے گا کہ وہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں جن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ داخل جنت ہو جائیں۔ پہلی بار پکارنے کے بعد دوبارہ پھر ندا دی جائے گی، پھر منادی پکارے گا کہ وہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑے ہو کر سیدھے داخل جنت ہو جائیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے درگزر کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بار پھر منادی پکارے گا کہ وہ لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور داخل جنت ہو جائیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے اور داخل جنت ہو جائیں گے ناظرین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل ترین کام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جو تم پر ظلم کرے، یہ فارمولا ہے ناظرین، صرف اس فارمولے کو لگانے کی دیر ہے، انشاءاللہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ اتنے آسان، اتنے حسین سے فارمولے۔ فرمایا، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سوال کیا، محروم کر دیا نہیں، آپ اس کو عطا کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسان ترین راستہ ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا الہ العالمین، تیری خلق میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کیسا سوال ہے ناظرین؟ تیری خلق میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، جو بدلہ لینے پر قادر ہو۔ کیا کہا میں نے؟ جو بدلہ لینے پر قادر ہو، یعنی جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس کرسی ہو، جو یعنی سمجھ لیجئے کہ اپنے دشمن کے اوپر یا جس سے بدلہ لینا چاہتا ہو اس کے اوپر غالب آ جائے، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں آ جائے، ہے نا، اس کی گردن اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کے قبضے میں آ جائے، بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے بعد بھی معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ کے گردن اثر پر نجران کی ایک چادر پڑی ہوئی تھی جس کے کنارے کھردرے تھے، موٹے تھے. تو ایک دیہاتی آپ کے سامنے سے گزرا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی گستاخی کی، انتہائی گستاخی. یعنی گستاخی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی چادر مبارک کو اس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ کو کھینچا، یعنی گھسیٹا اس چادر مبارک کو. تو جب اس نے چادر مبارک کو گھسیٹا اور کھینچا تو آپ کی گردن اثر پر نشان پڑ گئے، خراش کے نشان پڑ گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہتا ہے کہ اے نبی برحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے ان کو حکم دیجئے کہ اس مال میں سے مجھے بھی حصہ دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے کیا تضحیق آمیز رویہ اختیار کیا، یہ تو نے کیا کیا، یہ جو گستاخی تو نے کی ہے پہلے تو اس کی بات کر. نہیں، میرے سرکار نے اس کی طرف رخ کیا. رخ کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر ذرا سا بھی بل محسوس ہونے نہیں دیا. اس کو آپ کے ماتھے پہ ذرا سا بل نہیں تھا. آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور مسکرانے کے بعد آپ اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے اس مال میں سے حصہ دے دو. یہ ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جو بڑھیا روز آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی نا، ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہو گئی تو میرے سرکار خود تشریف لے گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتی تھی اور سرکار علیہ السلام اسے معاف فرمایا کرتے تھے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تضحیق کرتی تھی، سرکار علیہ السلام اس کے باوجود بھی اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ناظرین، اصل میں ہم لوگوں کو گفتگو میں تو بہت سی باتیں بتاتے ہیں، کاش کہ ہمارے عمل کے اندر وہ تمام باتیں شامل ہو جائیں. ناظرین، کیا مکے کی گلیاں ہمیں یاد نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پر تشدد بھی کیا گیا؟ میرے سرکار کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے شہر کے اندر آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے. عالم یہ ہے کہ شیب ابی طالب کی اگر آپ 3 برس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ایک قیامت صغرا رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بپا کی گئی. ناظرین، آپ کے صحابہ کے اوپر کتنا تشدد کیا گیا، ان کی جائیدادوں کو غصب کیا گیا، ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور دم ابھی تک نہیں لیا انہوں نے. عالم یہ تھا اس کے بعد لشکروں سے چڑھائی کی، آپ سے جنگ و جدال کیا، خون بہا، سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں کیا ہوا ناظرین؟ آخر میں یہ ہوا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑے فاتح کی حیثیت سے مکے میں 8 برس کے بعد دوبارہ داخلہ عطا فرمایا تو آپ نے ان تمام لوگوں کو، سب کے چہرے آپ جانتے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. وہ بھی لوگ تھے جو آپ کی تضحیق کیا کرتے تھے، آپ کو محروم کیا کرتے تھے. آپ نے لا تثریب علیکم اليوم فرما کر سب کو معاف فرما دیا. یہ دراصل عفو درگزر کی ناظرین وہ مثالیں ہیں کہ اگر یہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائیں نا، آپ یقین مانیے اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون لوگ ہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں ناظرین جن کو محروم کیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو عطا کرتے ہیں. اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں کہ جن سے تعلق توڑا جائے تو وہ تعلق جوڑتے ہیں. اسی طرح سے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں. وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں. وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو تو کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے ایک فرشتے کو منتخب کیا ہوا ہے. یاد رکھیے گا ناظرین، معاف کرنے سے بہتر کوئی لذت نہیں ہے. بلکہ میں اگر جملہ ادا کروں تو غلط نہ ہوگا کہ ظلم سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بدلہ لینے کا جو ایک جنون ہوتا ہے، اس کی جو لذت ہوتی ہے، اس بدلے کے جنون کی لذت سے بہتر وہ لذت ہے ناظرین جو معاف کر دینے کی لذت ہوتی ہے. معاف کر دینے میں جتنی لذت آتی ہے ناظرین، اس سے بڑھ کے کسی بات میں لذت آ ہی نہیں سکتی. ذرا آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی جاب میں، آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، آپ چاہے خاتون ہیں یا مرد ہیں، یاد رکھیے جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے، جس نے آپ کو محروم کیا ہے، جس نے آپ کو دور ہٹایا، جس نے آپ سے قطع تعلق کیا، جس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ کو ذلیل کیا ہے، آپ کو خوار کیا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، بہت بڑی بڑی سازشیں کی ہیں، اور آپ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ آزما کے دیکھیے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دے دی, آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی بجائے اگر اس وقت آپ اس کو معاف کر دیں, آپ یقین مانیے ناظرین, آپ اپنے اندر ایسی لذت محسوس کریں گے جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. کہ میرے سرکار نے فرمایا, اب آخری بات عرض کر رہا ہوں, اب بات پھر محل پہ آ کے ختم ہو رہی ہے, کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا محل ہو, جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا محل ہو, اس کے درجات جنت میں بلند ہو. اچھا اب یاد رکھیے گا ایک بات, ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں, جنت میں محل کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنتی ہوں گے تو جنت میں محل ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جنت میں محل اور جنت میں نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے انڈورس فرما دیا کہ پہلے تو داخل جنت کیا جائے گا, اس کے بعد محل عطا ہوگا, اس کے بعد آپ اپنے محل میں داخل ہوں گے. تو فرمایا کہ جس کو یہ چاہیے کہ جنت میں اس کا محل ہو اور اس کے درجات جنت میں بلند ہوں, تو اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے. جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے, جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے, اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے. آج اس جاتے ہوئے رمضان میں اپنی ذات سے ایک بات کا تو عہد کر لیجئے صاحب, اور یہ عہد ایسا کر لیں کہ میرا رب جو ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا, پروردگار جو ہے وہ عفو درگزر کو پسند فرماتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. ہم جیسے لوگ جو اتنے گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, اپنے اوپر رکھ کے مثال لے لیجئے, اپنی بات کر لیجئے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں, ہم کتنے گناہ گار ہیں ناظرین, لیکن ہمیں کیا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی ایک دروازے کی طرف نگاہ کرنی ہوتی ہے, وہ رب کا دروازہ ہے, وہ رب کا در ہے. جب ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اسی نگاہ کو کرتے وقت ہم جب اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے گا. تو جب رب معاف کرنے والا ہے تو رب کی صفت ہے معاف کرنا, جو بندوں کو بھی اس نے عطا کی ہے, تو آپ بھی معاف کیجئے. عفو درگزر کرنا اللہ کو پسند ہے, اور اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو عفو درگزر کیا کرتے ہیں, معاف کیا کرتے ہیں. معاف کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے ایسے گناہ ہم کر جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم خیال بھی نہیں کرتے, ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس معافی کے صدقے سے انشاءاللہ معاف کر دے گا.